بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حکومت کے جانے کی خبریں بڑی تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے، جیسا میں نے کل بھی کہا تھا کہ صبح گیا یا شام گیا، اصل ہوا یہ ہے کہ یہ تمہاری تہذیب ایک دن اپنے ہی خنجر سے کٹ مرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ہمیشہ ناپائیدار ہوگا۔ 2 نہیں 3 4 5 جھوٹوں کو ملا کے ایک اتحاد بنایا گیا۔ وہ اتحاد 16 مہینے اس کو زبردستی چلایا گیا، لیکن وہ روز گرتا تھا پھر اسے اٹھایا جاتا تھا، روز گرتا تھا پھر اٹھایا جاتا تھا۔ اس کی کارکردگی اتنی بدترین رہی کہ پاکستانی عوام کی چیخیں نکل گئیں، پاکستانی عوام مہنگائی کے ہاتھوں خودکشیاں کرنے لگے، معیشت کا بھٹا بیٹھ گیا، دوست ممالک نے ہاتھ کھینچ لیا۔ چائنا جیسے بہترین دوست کے ساتھ بھی ناراضگیاں ہو گئیں اسحاق ڈار کی چولوں کی وجہ سے۔ اب پھر الیکشن کروایا گیا اور سوچا گیا الیکشن کروا کے ان کو بنا سجا کے نیا میک اپ کروا کے پھر دوبارہ بٹھاتے۔ دوبارہ پیپل پارٹی نے ہوشیاری یہ کی، اپنی طرف سے تو وہ ہوشیاری کرتے ہیں، صدر کا عہدہ ہمیں دے دو، چیئرمین سینٹ ہمیں دے دو، صوبوں کے گورنر ہمیں دے دو، اہم ترین آئینی عہدے سب لے لیے، اور ساتھ یہ تاثر بھی دیتے رہے کہ ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں حکومت سے، ہم حکومت میں نہیں ہیں، حکومت جو کچھ کر رہی ہے اس کا بوجھ ہمارے اوپر نہیں ہے۔ 8 فروری والا الیکشن جو تھا، اب پاکستانی قوم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اتنی کو باشعور تو ہو چکی ہے کہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ 2018 میں کیا ہوا، 24 میں کیا ہوا، الیکشن کیسے جعلی کروائے جاتے ہیں، کیسے دھوکہ دیا جاتا ہے، اور جماعتوں کو تو دھوکہ دیا ہی جاتا ہے، عوام کو بھی دھوکہ دیا جاتا ہے۔ ایسے الیکشنوں کے لیے ایک عدد سکندر زمان راجہ اور اسے تحفظ دینے کے لیے ایک عدد قاضی فائز حصہ چاہیے، پھر آپ جیسے مرضی الیکشن کروا لیں، بٹھا بٹھا دیں، جیتے ہوئوں کو ہروا دیں، ہرے ہوئوں کو جتوا دیں۔ نواز شریف کو بڑا کوشش کی گئی کہ نہلا دھلا کے لائیں، میک اپ کر کے مینار پاکستان بٹھائیں اور کبوتر اڑائیں اور سارے مقدموں سے بری کر کے، لیکن نواز شریف کا ملک سے بار بار ڈیل کر کے بھاگنا جو ہے، اس کی وجہ سے عوام میں اس کی کوڈی کے برابر حیثیت نہیں رہی، اور وہ آپ نے اور ہم نے الیکشن میں دیکھ لیا۔ اس کے بعد پھر ایسے شخص کو حکومت دینا، اس کے بھائی کو وزیر اعظم، بیٹی کو وزیر اعلیٰ، اور سندھ کے جو ٹھگ ہیں ان کو صدر پاکستان اور گورنر اور سینٹ وغیرہ سارے، تو سارا نظام جعلی نظام دونوں نے مل کے بنا لیا۔ لیکن اقبال نے کہا جو شاخ نازک، جھوٹ پہ کب تک نظام چل سکتا ہے؟ جھوٹ 1 دن 2 دن 4 دن، بالآخر جھوٹ چونکہ باطل ہے اور باطل کو جانا ہے، باطل کو مغلوب ہونا ہے، ان الباطل کان زہوقا۔ عوام بڑی دیر سے، عوام کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نظام آئے، اسلامی نظام نافذ ہو، لیکن وہ اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے الیکشن کا سہارا لیتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں سے کہا گیا کہ ایسے طاقت کے زور پہ تو کوئی قبضہ کر لے الیکشن پہ یا حکومت پہ، تو اس طرح تو ملک میں خانہ جنگی ہوتی ہے، فساد ہوتا ہے۔ الیکشن کے ذریعے حکومتیں بدلنے کا طریقہ کار دنیا میں رائج ہے، ہم بھی یہی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی بقا، پاکستان کی ترقی کے لیے اس طریقے پہ اتفاق کیا، اسے اسلامی جمہوریہ کا نام دیا گیا، لیکن بدقسمتی سے الیکشن کروانے والوں نے
کوئی الیکشن ایسا نہیں جس میں بدعنوانی نہ کی ہو، بددیانتی نہ کی ہو، دھوکہ نہ کیا ہو۔ ووٹ کسی کو پڑتے ہیں اور کامیاب کوئی اور ہو جاتا ہے۔ اور میں الحمدللہ اب کافی دیر سے، جب سے کچھ تھوڑا بہت سوجھ بوجھ اللہ نے دی ہے، یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ طریقہ الیکشن کے ذریعے یہاں اسلام نہیں آئے گا۔ ضیاء الحق صاحب کے پاس پاور تھی اور پاور کے ذریعے اسلام نافذ ہو سکتا تھا، اور انہوں نے شروع میں کچھ اقدامات کیے بھی، نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ وغیرہ کو رائج کیا، لیکن بدقسمتی سے ان کی نیت بھی بدلتی گئی کہ میرے اقتدار کو طول مل جائے، اس کے لیے غیر جماعتی انتخابات کروائے اور پھر بٹھا بٹھا دیا سارے چلتے ہوئے سسٹم کا، اور جو تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے چلی تھی، اس کو کیش کروا کے آپ 10-11 سال جنرل صاحب نکال گئے۔ اس کے بعد بھی جو الیکشن ہوئے ہیں سارے، نتیجہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ اور سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں دینی جماعتیں آپس میں متحد نہیں ہیں، دینی جماعتوں کا آپس میں ٹکراؤ ہے، ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چلیں، اپنا عقیدہ اپنی جگہ سب کو مبارک، لیکن اگر اسلام کے ساتھ مخلص ہیں تو پھر اسلام کے لیے تو اکٹھے ہونا پڑے گا۔ ایک بڑی تعداد میں الحمدللہ یہاں بہت بڑی اکثریت اہل سنت و جماعت کی ہے، اور کچھ علاقوں میں دیوبندی حضرات بھی بڑی تعداد میں ہیں، وہ ہر دفعہ 8, 10, 15 سیٹیں جیتتے ہیں۔ اہل تشیع بھی بڑی تعداد میں ہیں۔ یہ سارے اگر ایک دوسرے کے ساتھ باہم دست و گریباں رہیں گے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا فائدہ علماء کو ہوگا، دینی جماعتوں کو ہوگا، یا سیکولر طبقے کو ہوگا۔ سیکولر طبقہ سرے سے علماء کا، دین کا ہی مخالف ہے، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے، ریاست سیکولر ہونی چاہیے، اس میں ہندو رہیں، عیسائی رہیں، سکھ رہیں، پارسی رہیں، مسلمان رہیں۔ لیکن ہم نے جو دیکھا نقشہ سیکولر ریاست کا انڈیا میں، تو وہاں سب کو ایک نظر سے تو نہیں دیکھا جا رہا۔ بابری مسجد کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، آئے دن مساجد شہید کی جاتی ہیں۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کے مزار شریف پہ اب ہندوؤں نے کچھ کورٹ میں پٹیشن ڈالی ہوئی ہے کہ یہاں ہمارا کوئی مندر تھا کہ پتہ نہیں کوئی بت تھا، اور گزشتہ دنوں ایک ویڈیو بھی وائرل تھی کہ وہاں جا رہے ہیں وہ بت کی تلاش میں زمین کھودنے کے لیے، تو آگ نے پکڑ لیا ان کو۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہندوستان جس کو کہا جاتا ہے جی سیکولر، تو سیکولر تو وہ نہیں ہے، وہ تو ہندوتوا کے مطابق چل رہا ہے، اور جتنے دوسرے مسلمان یا عیسائی یا سکھ ہیں ان پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں، بہت ساری ریاستوں میں آزادی کی تحریک چل رہی ہے، خاص کر خالصتان کی تحریک چل رہی ہے، اور سکھ برادری پوری دنیا میں اس کے لیے ریفرنڈم کروا رہی ہے، آواز اٹھا رہی ہے، اقوام متحدہ میں آواز اٹھا رہی ہے۔ سکھ برادری مطمئن نہیں ہے، عیسائی وہاں مطمئن نہیں ہے، گرجے جلائے جاتے ہیں، مار پیٹ کی جاتی ہے، مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ تو اس سیکولر طبقے سے آپ پوچھیں کہ بھائی وہ آپ جو کہتے ہیں کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے، وہ کوئی ریاست ہمیں دکھائیں بھی نا۔ اگر کوئی مسلمان ملک کسی عیسائی ملک پہ تھوڑا سا میلی آنکھ سے دیکھے بھی تو امریکہ بہادر اور 42 ملکوں کی فوج چڑھ دوڑتی ہے، جیسے عراق پہ، افغانستان پہ، لیبیا پہ۔ لیکن خود وہ جو چاہیں کریں، مسلمانوں کے خلاف جو مرضی کرتے رہیں۔ اب جو بائیڈن پوری طرح اسرائیل کے ساتھ کھڑا تھا، اسلحہ بھی دے رہا تھا، ہلا شری بھی دے رہا تھا، اقوام متحدہ میں آنے والی جنگ بندی کی قراردادوں کو ویٹو بھی کر رہا تھا۔ تو اجتماعی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں اکثریت مختلف ممالک، مختلف مذاہب کے ماننے والوں کی مسلم اور اسلام دشمنی پہ کھڑی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو توہین آمیز خاکے بنائے گئے، بجائے اس کے کہ
ان کو پکڑا جاتا، بنانے والوں کو سزا دی جاتی، ان کو کٹہرے میں لایا جاتا، حکومتیں ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، فرانس، ناروے، ڈنمارک، ہالینڈ وغیرہ مختلف حکومتیں، اور اس سے آزادی اظہار رائے کا نام دے کے ان کی سپورٹ کرتی رہی۔ تو مسلمان اگر کہیں لوگوں کو تھوڑی بہت امید تھی کہ اسلامی انقلاب کہیں آ سکتا ہے تو پاکستان میں الحمدللہ 90-95% مسلمان آباد ہیں اور اکثریت اسلام چاہتی ہے، لیکن بدقسمتی سے مولوی اعلیٰ کار بنا ہوا ہے۔ مولوی مشرف کے لیے استعمال ہوا، کبھی ضیاء الحق کے لیے استعمال ہوا، کبھی بے نظیر کے لیے استعمال ہوا، کبھی نواز شریف کے لیے استعمال ہوا، اور جب عمران خان کی حکومت آئی تو مولوی بھاگ کے، سرکاری مولوی جو تھے چند ایک، بھاگ کے عمران خان کے ساتھ بھی وہی کھڑے ہو گئے۔ تو مولوی آپس میں دست و گریبان ہیں، ایک دوسرے پہ فتوے لگا رہے ہیں۔ اچھا، ایک تو ہے نا مسالک، کہ ایک مسلک دوسرے مسلک، دوسرا مسلک تیسرے مسلک۔ ایک بدقسمتی یہ سوشل میڈیا آ گیا ہے، اس میں ویوز لینے کے لیے چھوٹے سے چھوٹے، جن کی میری طرح کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے، وہ بڑوں کو بد زبانی کر رہے ہیں، بڑوں پہ فتوے لگا رہے ہیں۔ مقصد صرف یہ ایک ہی ہے کہ 10-12 ہزار 15 ہزار 20 ہزار ویوز آ جائیں گے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب مقاصد اتنے گھٹیا ہوں، انسان اتنا گر جائے کہ جبہ و دستار کے باوجود اپنے بڑوں کا بھی خیال نہ کرے، اپنے مسلک کا بھی خیال نہ کرے، اپنے دین کی سر بلندی کی بھی اسے فکر نہ ہو، اسے یہ بھی پرواہ نہ ہو کہ اس کا مذاق بنے گا۔ اب آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، کتنے علماء کرام اسرائیل کی دہشت گردی کے خلاف بول رہے ہیں، کتنے علماء کرام غزہ کے حق میں بول رہے، کتنے ہیں جو شام میں جو اس وقت طوفان بدتمیزی ہے آپس میں لڑ رہے ہیں، اور روس اور امریکہ کی لڑائی ہے، وہاں مارا مسلمان جا رہا، کتنے بول رہے ہیں؟ خاموش ہیں، زبانیں گنگ ہیں۔ جو بڑے ہیں ان کو فکر یہ ہے کہ ہمارے ویزے بلاک ہو جائیں گے، ویزے بند ہو جائیں گے، آنا جانا ختم ہو جائے گا۔ وہاں جو مہمان خصوصی کے طور پہ مختلف تقریبات میں بلائے جاتے ہیں، بلائے نہیں جائیں گے۔ چھوٹے جو ہیں ان کا ویژن ہی اتنا نہیں ہے کہ وہ سوچ سکیں کہ ہو ہمارے ساتھ کیا رہا ہے، اور یہ آگ بڑی تیزی کے ساتھ سارے اسلامی ممالک کو اپنی لپیٹ میں لینے جا رہی۔ ہم آپس میں ایک دوسرے پہ فتوے لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ کاش یہ علماء کرام جو اپنے آپ کو علماء حق بھی کہتے ہیں، یہ کبھی اپنے گریباں میں جھانک کے دیکھیں کہ یہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کر رہے ہیں۔ نظام مصطفیٰ کے لیے جمعیت علماء پاکستان میدان میں تھی، اور قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ اور مجاہد ملت مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم انسان قیادت کر رہے تھے۔ مولویوں کی اکثریت نواز شریف کے ساتھ، کوئی پیپل پارٹی کے بڑے بڑے گدی نشین پیر پیپل پارٹی کے ساتھ، پھر تحریک لبیک والے میدان میں آ گئے۔ تو بہت بڑے بڑے پیر خانے اور مفتی یہ کہنے لگ گئے جی یہ لبیک کا نعرہ سیاسی، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ سیاسی۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی رستہ تلاش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، اسلام کے لیے نکلنا، نظام مصطفیٰ کی جد و جہد کرنا، ناموس رسالت کے لیے میدان میں آنا، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور میرے رب نے ارشاد فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ فرمایا کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ صرف اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جاؤ گے کہ تم ایمان والے ہو؟ پگڑی باندھ لی، داڑھی رکھ لی، دستار بنا لی، مذہبی پیشوا بن گئے، نہ کبھی نظام مصطفیٰ کے لیے نکلے، نہ اسلام کی آواز بلند کی، نہ اسلامی انقلاب کی جد و جہد کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس دن سے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا، ماریں کھائیں، ظلم کے پہاڑ ان پہ توڑے گئے، لہو لہان کیے گئے،
تتی ریت پہ لٹائے گئے، کیا کیا ظلم ان پہ نہیں ہوا؟ کیا انہوں نے یہ رستہ ترک کیا؟ کوئی بہانہ بازی تلاش کی؟ کوئی اس سے ادھر ادھر ہونے کا؟ آج پاکستان میں کیا زرداری کی صورت میں، شہباز، بلاول، مریم کی صورت میں اسلام نافذ ہے؟ بلکہ جو ہمارے بزرگوں نے آئین بنایا تھا، کچھ اس میں اسلامی دفعات تھیں، اس کا بھی حلیہ بگاڑ دیا گیا، اور انسانی حقوق کی جس طرح کھلم کھلا خلاف ورزیاں اس شہباز حکومت نے، زرداری حکومت نے، پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی جو انہوں نے کی ہیں۔ لیکن کاش علماء حق اپنے آپ کو کہنے والے بولتے، ظلم کے خلاف خطبہ دیتے، ممبر و محراب سے آواز اٹھاتے، اور ان کو تو اپنے ایک دوسرے کے خلاف فتوے دینے سے فرصت نہیں ہے، وہ ظلم کے خلاف کہاں نکلیں گے؟ ظلم کسی پہ بھی ہو، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں پہ بھی ظلم برداشت نہیں کیا۔ اس کے بارے میں گفتگو کچھ کر چکا ہوں۔ تو میں علماء حق سے، علماء دین سے، جن کا دعویٰ ہے کہ ہم اسلام کے لیے مدرسے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام کے لیے ہم نے جماعتیں بنائی ہوئی ہیں، اور ان سے گزارش کر رہا ہوں دست بستہ کہ خدا کے لیے یہ رستہ چھوڑ دو، یہ آپس میں لڑنے کا، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے کا، ایک دوسرے پہ فتوے لگانے کا۔ تمہارا دشمن جو ہے وہ تمہیں سرے سے ملیا میٹ کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر چکا ہے۔ وہ کیا کہا تھا کسی نے؟ وطن کی فکر کر ناداں، قیامت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے تذکرے ہیں آسمانوں میں۔ چاروں طرف سے ہمارے اوپر حملہ ہے، ہمارے ملکوں میں لڑائی کہاں ہو رہی ہے؟ غزہ میں، لبنان میں، یمن میں، شام میں، لڑائی تو ہمارے ملکوں میں ہو رہی، خون ہمارا بہہ رہا ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کے خلاف فتوے لگا رہے ہیں۔ کیا ہم تاریخ بغداد، ہلاکو اور چنگیز خان کی تباہ کاریوں کو دہرا نہیں رہے؟ کیا ہم نے کچھ ان سے سبق سیکھا کہ اس وقت جب اسلامی سلطنت کو تہس نہس کیا گیا تو علماء کیا کر رہے تھے؟ علماء اکٹھے ہوئے، میدان میں نکلے۔ بابا یہ آپس میں معاملات جو ہیں یہ بیٹھ کے پھر بھی طے ہو سکتے ہیں، ان کے لیے بڑا وقت پڑا ہوا ہے، آپ کے پاس ممبر و محراب موجود ہے، آپ جتنا مرضی لڑتے، لیکن اس وقت جو حالات ہیں، میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں، اس وقت ساری شیطانی قوتیں اکٹھی ہو کے اسلام پہ حملہ آور، مسلمان پہ حملہ آور، مظلوم پہ ظلم ڈھا رہے ہیں۔ 1 سال 2-2.5 مہینے ہو گئے غزہ کے مسلمانوں پہ روز کئی دفعہ بمباری ہوتی ہے، اور آپ اور میں خبر پڑھتے ہیں 60 شہید ہو گئے، 100 شہید ہو گئے، 150 شہید ہو گئے، مسجدیں شہید ہو گئی، لیکن ہماری غیرت ایمانی کہاں گئی ہے؟ جس جہاد کی آیتیں سناتے ہیں عوام کو، جس جہاد کو بیان کرتے ہیں، اس کے لیے وہ صرف بیان کرنے کے لیے ہے، ہمارے اوپر کوئی فرض نہیں ہے کہ ہم بھی اس کے لیے نکلیں، قوم کو تیار کریں، قوم کے یہ چھوٹے موٹے اختلافات ختم کروائیں۔ سیاستدان، سیکولر سیاستدان اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں، ان کو اقتدار سے غرض ہے۔ اب یہ اکٹھے آئے تھے دونوں، میں بات جہاں سے میں نے شروع کی تھی دور نکل گیا، یہ دونوں اکٹھے آئے تھے، زرداری اور شہباز، بلاول مریم، لیکن اب آپس میں دست و گریبان۔ اب 2-3 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں ان کی دینگا مشتی ایک دوسرے کو گرانے کے لیے دوڑ لگی ہوئی، سپیڈ پکڑ لی انہوں نے، اس لیے شور پڑ گیا۔ آج گئی کہ کل گئی حکومت، گئی سامان باندھ لیے، ٹکٹ کٹوا لیے، یہ شور اس لیے پڑا ہوا۔ خان تو جیل کے اندر ہے، خان کا تو خوف جیل کے اندر سے ان کو بے چین کیے ہوئے ہے، اگر وہ باہر مقابلے پہ ہو تو پتہ چلے کہ ان کے اندر کتنا دم خم ہے۔ تو علماء کرام سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں، کس لیے؟ کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے، دولت کمانے کے لیے، پاکستان کو لوٹنے کے لیے۔ یہ لڑ بھی پڑتے ہیں، کس لیے؟ زیادہ حصہ لینے کے لیے۔ ان کی لڑائی، ان کی دوستی اللہ کے لیے نہیں ہے، ملک کے لیے نہیں ہے، قوم کے لیے نہیں ہے، ان کی لڑائی مال پانی کے لیے ہے، آپس میں لڑتے ہیں،
تاثر دیتے ہیں کہ وہ کہتا ہے میں بڑا محب وطن ہوں، وہ کہتا ہے میں بڑا محب وطن ہوں۔ اگر یہ میرے ایڈمن صاحب تھوڑی سی کوشش کریں تو بلاول کو اس کی ماں کی ایک ویڈیو سنا دیں جو چل رہی ہے آج کل، وہ کیا فرما رہی ہیں نواز شریف کے بارے میں۔ یہ لوٹ، اور جب نواز شریف آتا ہے تو لوٹتا ہے۔ پہلے اس نے جا کر کے پنجاب کے اندر کوآپریٹیوز جتنے تھے، تاج کمپنیز جتنے تھے، ان کے پیسے کھا گئے۔ ابھی اس نے جا کر کے 14 ارب ڈالر پاکستانی، اوورسیز پاکستانیز اور ڈومیسٹک پاکستانیز کی ہارڈ ارنڈ سیونگز کھا لی ہیں۔ اس نے حبیب بینک اور مہران بینک کے اربوں روپے کھا لیے، اور پھر لندن گیا اور ادھر التوفیق کا پیسہ بھی کھانے چاہتا تھا۔ پاکستان میں اب تک کسی نے اس کو سزا نہیں دی سب کے پیسے کھانے کے لیے، مگر ابھی دیکھنے کی بات ہے کہ جو التوفیق نے اس کے اوپر کیا کہ اس کو بھی کھا سکتا ہے کہ نہیں۔ مگر یہ ان کی مینٹالٹی ہے، وہ دینے والے لوگ نہیں، وہ لینے والے لوگ ہیں۔ اور آج میں یہاں آپ کے پاس فلوریڈا آئی ہوں آپ کو کہنے کے لیے کہ اس وقت ہر پاکستانی کو منظم ہونا چاہیے اور متحد ہونا چاہیے۔ اپنے یہ ملک توڑنا چاہتا ہے، ایک دوسرے پہ غداری کے فتوے، ملک توڑنے کے فتوے، عدالتوں میں کیس، جلوس، مارچ، ہنگامے، پھر اقتدار لینے کے لیے اکٹھے، اس لیے کہ اکٹھے نہ ہوتے تو اقتدار ملتا نہیں تھا، مجبوری تھی۔ سیٹیں ایسی تقسیم ہوئی تھیں کہ اکیلی پارٹی کوئی حکومت بنا نہیں سکتی تھی۔ خیال یہ تھا کہ یہ مل جائیں گے تو شاید ان کو عوام کی ہمدردی، حمایت حاصل ہو جائے، نہیں ہو سکی۔ عوام نے بری طرح ریجیکٹ کر دیا۔ اب جانا، دل کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ اب آپ بھی انتظار کریں، میں بھی انتظار، لیکن پیغام میں جو دے رہا تھا اتفاقاً میں آج ادھر نکل گیا۔ کئی دنوں سے میں سوچ رہا تھا میں علماء کرام کی خدمت میں عرض کروں۔ علماء سے میری گزارش ہے کہ یہ آپس کی فتوے بازیاں، لڑائیاں، جھگڑے چھوڑ کے پہلا فرض جو اس وقت ہے وہ اسلام پہ حملہ ہے، وہ غیر مسلم قوتوں کی طرف سے بھی ہے اور پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں اکٹھی ہیں ان کی طرف سے بھی ہے۔ اس کے لیے نکلنا ہوگا، پسند ناپسند سے باہر آنا ہوگا کہ مجھے شہباز شریف پسند ہے تو میں شہباز شریف کے دور میں نہ نکلوں، مجھے بلاول پسند ہے تو میں بلاول کے دور میں نہ نکلوں۔ حق کے لیے جب بھی آواز آئے اس وقت حق کے لیے نکلنا چاہیے۔ حق کے ساتھ اگر ہم مخلص ہیں، اسلام کے ساتھ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخلص ہیں، تو اپنا اپنا بھرپور کردار جس کا اس وقت ہم سے حالات تقاضا کر رہے ہیں وہ ادا کرنا ہوگا ہم سب کو۔